بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ذرا آپا آج آپ کے لیے جو ویڈیو لے کے آئی ہیں اس میں بات کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کفار نے آگ میں کیسے پھینکا اور اس کے بعد کے کیا احوال ہیں۔ معزز سامعین، کفار نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اگر اپنے خداؤں کی مدد کرنی ہے، تب ہمارے خداؤں کی عزت باقی رہے گی، اور اس بات پر سب نے اتفاق کر لیا۔ جب ان سے کوئی جواب نہ ہو سکا تو جلانے کا منصوبہ بنایا۔ سب نے آپس میں یہی مشورہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر قتل کر دو تاکہ ہمارے ان خداؤں کی عزت ہو جائے۔ اس بات پر سب نے اتفاق کر لیا۔ معزز سامعین، منصوبے کے مطابق ایک بہت بڑا اور بہت گہرا گڑھا کھودا گیا اور لکڑیوں سے اسے پر کر کے اس میں آگ لگا دی گئی۔ روئے زمین پر اتنی بڑی آگ نہ اس سے پہلے دیکھی گئی اور نہ بعد میں۔ اس گڑھے کو پر کرنے کے لیے بیمار عورتیں نظر مانتی تو وہ بھی گڑھے میں لکڑیاں ڈالتی رہتی۔ آگ لگانے کے بعد آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ پرندے وغیرہ اوپر سے کیا بلکہ دور دراز سے بھی نہ اڑ سکتے تھے۔ معزز سامعین، آگ تو جلا دی گئی، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ خلیل اللہ کو اس آگ میں کس طرح سے پھینکا جائے۔ سب حیران اور پریشان تھے۔ آخر ایک فارسی اعرابی جس کا نام ہیزن تھا، اس نے مشورہ دیا کہ ایک منجنیق تیار کروائی جائے اور اس میں خلیل خدا کو بٹھا کر جھولا جھلا کر پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ معزز سامعین، ایک روایت کے مطابق اس ہیزن کو اسی وقت پروردگار عالم نے زمین میں دھنسا دیا، جو زمین میں قیامت تک دھنستا رہے گا۔ اور دیگر تفسیروں میں ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ منجنیق میں رکھ کر پھینک دو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کے خلیل علیہ السلام منجنیق کے ذریعے اس آگ کے سمندر میں پھینکے گئے تو سب آسمان کے فرشتے بلکہ زمین و آسمان اور سب ان میں رہنے والی مخلوق چیخ اٹھی، یا رب، آپ کے خلیل پر کیا گزر رہی ہے؟ حق تعالیٰ نے سب کو فرمایا کہ تم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرو۔ معزز سامعین، فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت مانگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے تو میں خدمت انجام دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ حاجت تو ہے مگر آپ سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہے۔ تو پروردگار عالم نے براہ راست آگ ہی کو حکم دیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن وہ آگ تیز ہوئی تو جانور بھی اس آگ کو بجھانے کے لیے نکلے اور کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے اس آگ کو بجھا دیں، سوائے گرگٹ کے۔ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا ہے اور گرگٹ کو فاشق کا نام دیا ہے، کیونکہ یہ اس آگ کو تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتا تھا۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو پروردگار عالم نے براہ راست آگ کو حکم دیا، اے آگ، ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، الہی، تو آسمان میں اکیلا معبود ہے اور توحید کے ساتھ تیرا عابد زمین پر صرف میں ہی ہوں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر ہوئے اور دوسری طرف بارش پر مامور فرشتے بھی کان لگائے ہوئے کھڑے تھے کہ کب حکم ہو تو بارش برسا کر آگ کو ٹھنڈا کر دوں، لیکن پروردگار عالم کی طرف سے براہ راست آپ کو ہی حکم ہوا۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 16 سال کی تھی، اور حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس دن دنیا بھر کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔
اس دن آگ سے کوئی بھی فائدہ نہ اٹھا سکا تھا۔ معزز سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس چولہے میں بٹھا کر آگ میں پھینکا گیا تھا، اس کی رسیاں تو آگ نے جلا دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک رونگٹے کو بھی آگ نہ پہنچی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے چہرے سے پسینہ پونچھ رہے تھے۔ آپ 40 یا 50 دن تک آگ میں رہے اور فرماتے تھے کہ جس قدر راحت اور خوشی اور سرور وہاں حاصل تھا، اس قدر بعد میں کبھی نہیں ملا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سالم نکلے تو آپ علیہ السلام کے والد نے فرمایا کہ ابراہیم، تیرا رب بہت ہی بڑا اور بزرگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے سب سے اچھا کلمہ یہی کہا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بازو پکڑ کر انہیں نہایت ہی آرام سے بٹھایا۔ اس وقت رضوان فرشتے نے حلت فاخرہ آپ کو پہنائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد گل و گلزار ہو گئے اور وہاں پہ ایک شیریں چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ معزز سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پروردگار عالم کا فضل اور کرم ہوا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہر صبح و شام خدا کے حکم سے لذیذ قسم کا طعام پہنچاتے، کمال خوشی اور بے غمی کا وقت گزرا۔ 7 روز کے بعد نمرود سمجھا کہ آگ بجھ گئی ہوگی۔ بہت ہی اونچے سے محل پر چڑھ کر روزانہ نمرود دیکھتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندہ رہنے کے خوف سے بہت ڈرتا کہ اگر یہ اپنے خدا کی مدد سے زندہ نکلا تو مجھ پر اور میرے ملک پر بہت بڑی آفت آ پڑے گی۔ اور کبھی اپنے دل کا یہ ڈر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیان کرتا تو وہ تسلی دیتے کہ اس آگ میں وہ کیسے بچ سکتے ہیں۔ ایک دن نمرود نے بڑے غور سے اپنے محل کے اوپر سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد عمدہ گلستان ہے اور چشمہ شیریں جاری ہے۔ نمرود نہایت حیران ہوا، اضطراب اور پریشانی سے سرگرداں ہوا اور کہا، اے ابراہیم، تجھ پر ایسی جاں گداز آگ کو کس نے گلزار کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پروردگار کا یہ ادنا سا اثر ہے۔ نمرود نے کہا کہ جس قدر یہ قدرت کا ادنا سا اثر ہے، فی الحقیقت وہ بڑا پروردگار ہے۔ 40 یا 50 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گلزار میں رہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا خوشی کا وقت ساری زندگی پھر نہ ملا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس راکھ سے جو پہاڑ کی مانند تھی نکل کر آئے تو ازسر نو نمرود اور اس کے ساتھیوں کو واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی۔ نمرود نے چند روز کی مہلت مانگی تو اس کے وزیر نے کہا، اتنی مدت تو نے خدائی کی ہے، اب دوسرے کی بندگی اختیار کرو گے اور اپنے لیے شرمندگی اور رسوائی اختیار کرو گے؟ آخر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انکار کر دیا اور کہا، میں تیرے رب کی رضا کے واسطے کئی ہزار گائیں، بکریاں اور اونٹوں کی قربانی دیتا ہوں۔ معزز سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے بغیر قربانیاں قبول نہیں ہوتی، پھر بھی تیرے واسطے دوزخ ہی ہوگا۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی بڑی بادشاہی خدا نے تجھے دی ہے اور مجھے خدا نے تیرے واسطے نبی بنا کر بھیجا ہے اور مجھے آگ سے بچا کر ایک معجزہ تجھے دکھایا ہے، پھر بھی تو کفر سے باز نہ آیا۔ تو تیرے غارت کرنے کو اس کا ادنا لشکر بھی کافی ہے۔ نمرود نے کہا، دنیا میں میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں اور میری بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں۔ اگر آسمان کے بادشاہ کی فوج ہے تو کہو کہ مجھ پر اپنی فوج بھیج کر میری حشمت اور لڑائی کا تماشا کرے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ دعا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ نمرود سے کہہ دو کہ ہماری فوج آ رہی ہے، تم تیاری کر لو۔ معزز سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے اعلان جنگ سن کر 3 دن کی مہلت مانگی
پھر لاکھوں کی فوج اکٹھی کی اور ایک میدان میں جمع کیا۔ چوتھے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا نمرود کی فوج کے سامنے گئے تو ان لوگوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام آسمانی فوج کہاں ہے؟ فرمایا کہ پہنچ رہی ہے۔ اتنے میں مچھروں کی فوج نمودار ہوئی جس کی وجہ سے آفتاب کی روشنی چھپ گئی۔ نمرود نے اعلان کر دیا، اپنے فوجیوں کو نعرہ بجاؤ۔ لیکن جب مچھروں کی آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو لوگوں کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ ہر چھوٹا بڑا ہیبت الہی سے ڈر گیا۔ ایک آدمی پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے، ایک دم گوشت پوست خون وغیرہ ختم کر دیا، خالی ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے۔ آدمی جانور سب ختم کر دیے۔ نمرود بھاگ کر اپنے محل میں اپنی بیوی کے پاس جا کر بیٹھا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا۔ نمرود نے اپنی عورت کو دکھایا کہ اس جانور نے لشکر کو تباہ کر دیا ہے۔ پھر وہ مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا۔ نمرود ہتھوڑوں سے سر کو مارتا، دیواروں سے سر کو ٹکراتا۔ 40 دن کے بعد اسی عذاب میں جہنم رسید ہو گیا۔